خراب بھی تھا اس پھینکنے کو دیوارے نا ایک دن میرا قمیص پیچھے سے خراب ہو گیا تھا اس کا تازہ رنگ ہے نا اس کا اللہ جی مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم مولانا ہم نے اسمی ربط کل کے درس میں بیان کیا آپ کی خدمت میں ایک اور ربط بیان کریں گے اس کو بھی آپ لکھیں اور یہ ربط کو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے پسند فرمایا بڑا زبردست ربط ہے یہ مولانا فاتحہ آپ نے پڑھا اب سورہ بقرہ ہے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اجمالاً 3 جماعتوں کا ذکر تھا سورہ فاتحہ میں اجمالاً نمبر 1 اس آیت میں انعمت علیہم یہ ایک جماعت تھی نمبر 2 غیر المغضوب علیہم نمبر 3 والضالین نمبر 1 میں مومنوں کا ذکر تھا الذین انعمت نمبر 2 میں غیر المغضوب میں یہود و کافروں کا ذکر تھا والضالین میں مولانا نصارہ اور منافقین کا ذکر تھا نصارہ اور تو 3 گروہوں کا ذکر آ گیا اب سورہ بقرہ میں اسی 3 جماعتوں کا احوال ذرا تفصیل سے بیان ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے مولانا ربط یہ کیا ہے مولانا ربط بین السورتین ربط بین دونوں سورتوں کے بیچ میں ربط ربط نہیں ربط جی ٹھیک ہے مولانا اب سورہ بقرہ کے شروع میں ان 3 جماعتوں کا ذکر سورہ بقرہ کے اب کس طرح میں آپ کو سمجھا دوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی سمجھ رہے مولانا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم ابتدا سے لے کر مفلحون تک مومنوں کا ذکر انعمت والے سمجھ گئے ربط ہو رہا ہے دونوں کا اچھا اور مولانا دوسری جماعت کا کافروں کا ان الذین کفروا سے شروع ہوتا ہے کہاں سے ان الذین سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ولہم عذاب یہاں تک کافروں اس میں یہود ہیں یہ 2 جواب آ گئے تیسرا
منافقین کا، نصارہ اور منافقین کا۔ مولانا اس کا حالات سورہ بقرہ میں یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ مولانا سواء علیہم ختم اللہ علی قلوبہم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم، یہاں سے تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ کون سا گروہ؟ یعنی اس میں نصارہ داخل ہے۔ دیکھیے مومنوں کے بارے میں 4 آیتیں آئی، کفار کے بارے میں صرف بات ہے، اور منافقین کے بارے میں کتنی آیتیں ہیں؟ کہاں ہے کہ بیٹا ادھر سے گن لو نا، ادھر سے گن لو تاکہ اس آیت تک ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا خیال کم سے کم 13 آیاتیں ہوں گی، گنتے جاؤ 13 آیت۔ مولانا منافق کا مسئلہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کے عظیم قرآن نے 2 آیتوں میں کافروں کا خلاصہ بیان کیا، مومنوں کا 4 آیتوں میں، اور منافقوں کا اتنا خطرناک دشمن ہے کون؟ یہ شیعہ رافضی اثنا عشری، یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی مذمت اللہ نے 13 آیت، کہاں 4 آیت، کہاں 2 آیت، تو کہاں 13 آیت۔ اور لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ مسلمان ہیں، ان کو مذمت نہ کریں، یہ شہید مر گیا خامنئی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مردود آیا تھا، مردود زندہ رہا، اور مر کر بھی مردود ہو گیا۔ اور ابھی انشاءاللہ خمینی کے ساتھ وہاں دونوں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ ٹرمپ وغیرہ یہ اوپر تیر رہے ہوں گے جہنم کے، لیکن یہ لوگ، یہ جو اثنا عشری رافضی ہے نا منافق، جو نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا ہے، نہ عائشہ صدیقہ کو مانتا ہے، نہ صدیق اکبر کو مانتا ہے، نہ بیت المقدس کو مانتا ہے، نہ کعبہ کو کعبہ مانتا ہے، نہ صحابہ کو، یہ کہاں ہوگا؟ فی الدرکل۔ اسی لیے ان کی رد کے لیے میرے اللہ نے کتنی آیتیں نازل کی ابتدا سورہ بقرہ میں؟ کہتے نہیں جی یہ اسلام کی نشانی ہے، یہ اسلام کے طرفدار ہیں، یہ بیت المقدس کے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایک دن ایک پٹو شیعہ، ان کا تنخواہ دار، ان کا تنخواہ لینے والا ایران کا کہہ رہا تھا، او سنیو ہم تو تمہاری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ارے بولو نا بدھو، تم کہتے ہو بیت المقدس ہمارا ہے، آزاد کریں گے، تم سوئے ہوئے ہو، ہم لڑائی کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مقابلہ، ہم تو تمہارے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ارے کوتے کا بچہ، او گدے کا بچہ، یا ایوہ الحمار الکبیر، وہ بڑا گدا دراز گوشوں والا، تو ہمارے لیے لڑتا کبھی بھی؟ تو بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے کبھی لڑتا؟ تو اپنی اس باطل مذہب، اپنے باطل حکومت کو دوام بخشنے کے لیے لڑ رہے ہو، بیت المقدس کی آزادی کے لیے۔ جب 80,000 طفلوں کو وہاں پہ دن دھاڑے ذبح کیا گیا، انہوں نے ایک میزائل مارا اس وقت میں؟ مجھے بتاؤ، نہیں مارا،
ایک میزائل بھی نہیں مارا۔ اگر تمہیں بیت المقدس کی درد تھی تو جب امریکہ اور اسرائیل فلسطینی بچے بچیوں کو ذبح کر رہے تھے تو اس وقت جو حملہ ابھی کر رہے نا، اس وقت کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیونکہ اس وقت اس نے تمہارے اقتدار کو مولانا ہلایا، تمہاری باطل مذہب کو ہلایا نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ تم ہمارے اپنا بچہ ہو، ہم نے تم کو پالا ہے، وہ جانتے تھے۔ ابھی جب بات آ گئی نا، خامنائی کو مار مار کر چوہے کی طرح اس کو مولانا سوراخ سے نکال کر لٹکا دیا، اب تم نے میزائل مارنا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں تمہیں، تمہاری وفا کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو مولانا منافق کے لیے اللہ نے اس کی تردید کے لیے کتنا آیتیں نازل فرمائی، کیونکہ وہ بڑا خطیر ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا دھوکہ باز ہے۔ سمجھے مولانا؟ میں عام شیعہ کی بات نہیں کرتا ہوں مولانا، میں ان شیعوں کی بات کرتا ہوں جو ایران کی سرزمین کو غصب کر کے زورن جبرن قہرن ڈکٹیٹر بن کر وہاں حکومتی کر رہے ہیں، وگرنہ وہاں کے عوام، جس رات کو خامنائی کو جہنم واصل کیا گیا، وہاں کے عوام نے، ایران کے عوام نے تو جشن منایا۔ انہوں نے کیا بنایا؟ جشن بنایا۔ ہمارے پاس تصاویر ہیں کہ انہوں نے جشن منایا۔ وہ جانتے تھے کہ امریکہ ہمارا اتنا دشمن نہیں ہے جتنا یہ آخوند، یہ ملا، یہ شیعہ آیت اللہ حجت الاسلام، یہ شیعہ آخوند ہمارا ملک کا بھی دشمن ہے، اقتصاد کا بھی دشمن ہے، انسانیت کا بھی دشمن ہے، حیا کا بھی دشمن ہے، غیرت کا بھی دشمن ہے، حریت و آزادی کا بھی۔ بولا نا، یہ سمجھ لو۔ شیعوں کی مزاج اگر تم نے نہیں سمجھا نا تو پھر ابھی تک تمہیں عاقل ہوشیار بندہ کہنا مولانا یہ ظلم ہوگا۔ بڑے بڑے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، کہتے ہیں جی یہ تنگہ ہرمز جس پہ ابھی وہ لڑ رہے ہیں نا، یہ تنگہ ہرمز کو کس نے آزاد کیا تھا؟ حضرت خالد بن ہرمزان ان کا بڑا سپہ سالار تھا۔ وہ خالد بن ولید کو سب سے بڑا کافر کہتے ہیں۔ کون؟ یہ ایران کا حاکم، ایران کا، شیعہ میں نہیں کہتا، ایران کا جو حاکم ٹولہ ہے، پاسداران ہیں، جو ان کے بسیج ہیں، جو ان کے غلام ہیں، نوکر ہیں، حلقہ بگوش ہیں، وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، وہ سنی کو حرامزادہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی مولانا اسلام کے لیے لڑائی وڑائی نہیں ہے، یہ صرف اپنی ذات کی بچاؤ کی لڑائی ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ ایران کے لیے بھی کوئی ان کو مولانا دل میں محبت نہیں ہے، ایران ان کے باپ کا نہیں، یہ تو 40 سال سے اب ایران پہ آ گئے نا، پہلے تو ایران اور لوگوں کے ہاتھ میں تھا، ہزاروں سال، 1000 سال تو ہمارے اپنے اہل سنت کے ہاتھ میں تھا، 1400 سال۔ یہ خبیث ملعون بعد میں آ گئے، عباس صفوی نے ان کو مسلط کر دیا، سنیوں کو قتل عام کر دیا۔ مولانا میں یہ قرآن نہیں ہے، میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اس قرآن پر، عظیم قرآن پر، جتنا شیعہ رافضی اس کے جو ملا ہیں، میں ملا کی قید اسی لیے لگا رہا ہوں تاکہ عام شیعوں کو غلط فہمی نہ ہو، شیعہ رافضی ملا، خصوصاً خمینی اور اس کے بعد آنے والے جو مولڑی ہیں، شادی بولڑی، یہ جو آ گئے ہیں نا، یہ یہود سے بھی سب سے بڑھ کر اہل سنت کا دشمن ہے، نصارہ سے بڑھ کر یہ اہل سنت کا۔ مولانا اسرائیل نے پوری تاریخ اسرائیل کی دیکھیں،
اس نے جب فلسطینیوں کو مارا، آج تک اگر گن لو 2 لاکھ فلسطینی سے زیادہ اس نے مارا۔ اس نے ابھی یعنی آپ یہ لے لیں، یہ 30-40 سال کے مدت میں یہ خمینی جو آیا، خامنائی جو آیا، رفسنجانی جو آیا، احمدی نژاد وغیرہ وغیرہ جو ان کے بڑے بڑے رافضی، مست رافضی آئے، انہوں نے ابھی تک 4 ملین سنی کو ذبح عام کر دیا۔ 4 لاکھ کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، 4 ملین یعنی 40 لاکھ سے زیادہ۔ کہاں؟ عراق میں، کہاں؟ لبنان میں، کہاں؟ مولانا شام میں، کہاں؟ مولانا یمن میں، کہاں؟ پاکستان میں، کہاں؟ افغانستان میں۔ ان سب کو ملاؤ تو 40 لاکھ سے زیادہ سنیوں کو کس نے قتل عام کیا؟ شیعوں نے کیا۔ طلبہ دماغ کھول دو، ہاں ہمارے فران لیڈر کہتا ہے، چھوڑو دفع کر دو لیڈر کو جو بھی ہو۔ جہاں تک مسئلہ مذہب کی ہے، خون کی ہے، حق کی ہے، وہاں ہم کسی لیڈر کے جوتے اٹھاتے ہیں؟ ہم قرآن کی بات کو مانتے ہیں۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ رافضی ملا، شیعہ رافضی ملا، عام شیعہ نہیں۔ ان کے جو آخوند ہیں، حجت الاسلام ہیں، ان کے جو لعنت اللہ ہیں، ان کے جو سمجھے لیڈر ہیں جو آج کل ابھی خمینی کے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے اہل سنت کا پوری دنیا میں۔ انگریز کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کبھی رہنا ممکن نہیں۔ پوری تہران میں جہاں لاکھوں سنی رہتے ہیں، ابھی تک ایک مسجد جمعہ اور 5 وقت نماز کے لیے انہوں نے ہمیں مسجد بنانے نہیں دیا۔ کہاں کا یہ اسلام ہے اور اسلام کا نمائندہ ہے؟ اللہ ہمارے مولویوں کی دماغ کو ٹکانے پہ لگا دے، بولو آمین۔ جو مدہوش ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ چلو اب مولانا یہ آپ نے کیوں ہمیں سیاسی میدان میں لے گیا؟ چھوڑو، سیاست کو فائدہ نہیں ہے۔ اب مولانا یہ ربط سمجھ میں آ گیا۔ فاتحہ میں کتنے گروہ کا بیان تھا؟ 3، اور سورہ بقرہ میں ان 3 گروہوں کا بیان ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ایک بات ہوئی۔ مولانا اب آئیے الف لام میم ذالک الکتاب، جی ترجمہ تو ہم نے کل آپ کو بڑا سنایا نا، وہی ترجمہ یاد ہے آپ کو نا؟ ٹھیک ہے مولانا، ترجمہ کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ دہراؤ۔ یہ الف لام حروف مقطعہ، اس کو مفسرین کے اصطلاح میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مقطعہ یا مقطعات جمع۔ مولانا یہ قرآن میں 29 سورتوں کے ابتدا میں یہ حروف آتے ہیں۔ کتنے؟ نہیں 29۔ کتنے؟ یعنی 20 اور 29 بول رہا ہوں یا 29 ہے لفظ؟ ہاں میں غلطی پہ ہوں، 29 بیٹا کتنا؟ میں 29 بولا، اردو نہیں آتا۔ 29 کتنا؟ پٹھانی میں کیا بولتے ہیں؟ سیو کم، یو کم دیر سے دیوش، سمجھ رہے مولانا؟ ہمارے بلوچی میں بولتے ہیں 20 تو 9، 20 تو، فارسی میں بھی بولتے ہیں 20 تو 9۔ براوی ہاتھ اٹھائے، کیونکہ براوی ہر چیز میں ہمارے ساتھ اتفاق کرتا ہے، لیکن عدد میں 3 کے اندر وہ ہمارے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ سمجھ رہے مولانا؟ کتنا ہوتے ہیں بیٹا؟ 29۔ 20 تو، ہاں یہاں تو بھاگنے کا راستہ نہیں تھا نا جی۔ اللہ، اسٹ مسٹ ارٹ، ہاں جی، اسٹ پسٹ ارٹ مسٹ۔ چلو
مولانا میرے طرف دیکھو، تو یہاں پہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، 29 سورتوں کے ابتدا میں آتے ہیں۔ حضرات مفسرین کا نظر حکمت ان کے بارے میں مختلف ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کی حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ حقیقی معنی کس کے پاس ہے؟ یہ ایک سر ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، استأثرہ، اپنے لیے رکھا ہے۔ باقی توجیحات کرتے ہیں، مرادی معنی لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ الف نے لام سے کہا کہ حضرت میم کو لے آؤ، الف نے لام سے کہا کس کو لے آؤ، یعنی اللہ نے جبریل سے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے آؤ، معراج میں لے آؤ۔ کوئی یہ کہتا ہے، سمجھ رہے ہیں مولانا؟ تو یہ مرادی معنی ہیں، اصلی حقیقی جواب چاہیے مجھے۔ چلو مولانا خلفاء راشدین بھی یہی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہی مطلب مقصود ہے، علامہ قرطبی ابن کثیر نے بھی یہی کہا ہے، سمجھے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ بات منقول ہے، اس کو ذرا توجہ سے سن لینا، کہ وہ جب ان حروف پہ آتے تھے نا، الف لام میم حام میم عین سین قاف، تو وہ فرماتے کہ ابو بکر صدیق فرماتے تھے لکل کتاب سر وسر القرآن اوائل السور۔ لکل کتاب سر، ہر کتاب کا کوئی راز ہوتا ہے، ہر کتاب کا کوئی، لکل کتاب سر، ہر کتاب کا کوئی راز ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے جو راز ہیں وہ مولانا یہی حروف ہیں، مولانا یہ حروف ہیں۔ یہ تفسیر کبیر کی عبارت جو میں نے پڑھایا یہ ابو بکر صدیق سے منقول ہے، سمجھ گئے مولانا؟ لکل کتاب سر وسر القرآن، پڑھو وسر القرآن اوائل السور، یعنی سورہ، سور جمع سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت جلال الدین رحمہ اللہ تعالی اور اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے مفسروں نے یہ بات کہہ کے جان چھڑا دیا۔ آسان سا جواب ہے، وہ کیا مولانا؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کیا؟ بذالک نؤمن، ہم اسی پہ، باقی ہم خریدنے کی، تفتیش کی، معنی نکالنے کی کوشش، کیونکہ اللہ اعلم بذالک، بس یہ بڑا بہترین جلال الدین سیوطی کا بھی یہی نظر ہے۔ یہ صلح آمیز راستہ ہے، اس میں پھر ادھر ادھر بھاگنے، یہ بھی اپنے پاس رکھو الف لام میم کے بارے میں۔ اب مولانا اب آئیے الف لام میم کی ترکیب کرو۔ الف لام میم یہ خبر ہے ایک محذوف مبتدا کا، آپ کو تقدیری عبارت مبتدا نکالنا پڑے گا، کیا ھذا الف لام میم، تو وہ مبتدا ہوا اور الف لام میم کیا ہو گیا؟ خبر۔ بولنا یہ سمجھ رہے ہو؟ شاید میں اگر ممتحن میں رہا تو میں نے پہلے آپ کو بتایا بسم اللہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، اعوذ باللہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، سورہ فاتحہ بھی ایک سوال، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ایک سوال، اور اگر میں ممتحن رہا، زندہ رہا، تو پھر میں سورہ بقرہ پہ جو توجیحات ہیں، پھر ان کے معانی ہیں، یہ جو تقریریں ہم اچھلنے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ ہاں البتہ رافضیوں کے بارے میں نہیں پوچھوں گا اس سوال میں، باقی سب چیزیں داخل ہیں درس میں۔
تو الف لام میم کی ایک ترکیب وہی ہم نے کیا کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، ہاذا۔ مولانا ایک اور ترکیب بھی علماء نے اس کا کیا ہے کہ یہ الف لام میم یہ مفعول بھی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا فعل محذوف ہے، فعل اقرأ الف لام میم، فعل کیا ہے اس کا؟ اقرأ، اور الف لام میم اس کا مفعول بھی۔ یہ کتنے ترکیبیں ہوئی؟ دو۔ مولانا ما عندک کلام ولا یہ شے، ما عندک کلام، چینک نکال دو اپنا نا، چینکنا چاہ رہے تھے؟ ہاں کلام تو ہے آپ کے، تو ما عندی کلام۔ چلو مولانا صاحب کو چینک نے پریشان کر دیا۔ چینک کبھی کبھی مولانا ایسا پریشان کر دیتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا پریشان کر دیتا ہے کہ وضو بھی ہاتھ سے رخصت ہو جاتا ہے، اتنا غالب ہے۔ چلو جی مولانا الف لام میم ذالک الکتاب، سمجھ رہے ہیں مولانا؟ الف لام کے بارے میں اور بھی میں تقریر کروں گا، چلو میرا خیال آخر کے کرنے کے بجائے ابھی کہہ دوں زیادہ۔ مولانا الف لام میم یہ متشابہات میں سے ہے، آیات۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو قسم کے آیات نازل فرمائے، ایک محکمات اور دوسرا، دیکھو قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ لیں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر، سبحان اللہ۔ قرآن کی تفسیر کس سے کرو؟ قرآن سے۔ تو متشابہات الف لام اسی میں سے ہے۔ محکمات ان آیاتوں کو کہا جاتا ہے جو معلوم المعنی بھی ہیں، معلوم المراد بھی ہیں۔ متشابہات کے دو قسم ہیں، ایک وہ ہیں جو نہ معلوم المعنی ہے نہ معلوم المراد ہے، ایک وہ ہے معلوم المعنی ہے لیکن معلوم المراد نہیں ہے۔ سمجھ رہے باتیں یا نہیں سمجھ رہے؟ بولنا اگر کسی سال کسی بھی انشاءاللہ تفسیری کلاس میں شرکت کرو گے تو آپ کا وہ درس کیا ہوگا؟ پکا ہوا تنور کی روٹی ہوگی۔ میرا خود ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے مجھے ہمت دی تو میں دورہ تفسیر پڑھاؤں گا اپنے مدرسے میں، لیکن اس طرح نہیں پڑھاؤں گا جو مولوی ایک مہینے کے اندر گاجر، شلگم، مولانا کیلا اور کھجور یہ سب ملا کے طلبہ کو بلاتے ہیں، پھر طلبہ کا پوری سال پیٹ بہتا رہتا ہے، کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچتا۔ اگر میں تفسیر کا دورہ شروع کروں تو ہر سال 10 پارہ پڑھاؤں گا۔ کتنا؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی شعبان سے لے کر رمضان کے 25 تاریخ تک کتنا پارہ؟ اور ہماری تفسیر کتنے سال میں مکمل ہوگی؟ پھر تو طلبہ آزاد رہے گا، خود جا کے دوسرے انشاءاللہ سال میں جہاں بھی تفسیر پڑھانا چاہے پڑھائے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ یہ اس لیے ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب شروع کریں گے تو آپ ہی کلاس سے شروع کریں گے اور پھر طلبہ کو سب کو دعوت دیں گے ہر جگہ۔ مولانا آپ یقین کیجئے ایسا پڑھاتے ہیں طلبہ کو کسی چیز کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دورہ تفسیر پڑھ لی، ہم نے دورہ۔ تم میں سے اس سال کس نے دورہ تفسیر پڑھا ہے؟ کوئی ہے اس سال جس نے دورہ تفسیر پڑھا ہے؟ چلو ٹھیک۔ ہاں مولانا یہ آ گئے الف لام میم کا تعلق کن آیتوں سے ہے؟ متشابہات۔ متشابہات کے کتنے قسم ہو گئے؟ معلوم المعنی، مجہول المراد۔
مجہول المعنی و مجہول محکمات معلوم المعنی و معلوم یہ بڑا زبردست تجزیہ ہے. ٹھیک. اب مولانا آئیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مولانا اب ذالک الکتاب کے ترکیب کے بارے میں بتاؤں گا. یہ تھوڑا سا مشکل آیات ہے. ذالک الکتاب کا پہلا ترکیب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب یہ مبتدا ہے. یہ کیا ہے؟ لا ریب فیہ اس کا خبر ہے. یہ کتاب لا ریب فیہ کوئی شک و شبہ اس میں. یہ آسان سا ترکیب ہوا ذالک الکتاب لا. دوسرا ترکیب آپ اس کا اس طرح کریں ذالک مبتدا ہے الکتاب خبر اول ہے لا ریب فیہ خبر دوم ہے خبر ثانی. مبتدا اپنے اول دونوں اخبار سے مل کر جملہ اسمی. سمجھ گئے مولانا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس کا معنی کس طرح کریں گے کہ جو ذالک الکتاب مبتدا ہوا، ذالک مبتدا کتاب خبر اول لا ریب فیہ خبر ثانی، اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ کامل معنوں میں صحیح کتاب یہی قرآن ہے. کامل معنوں میں صحیح کتاب دنیا میں یہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کامل معنوں میں صحیح کتاب دنیا میں یہی. بڑا زبردست. یہاں آپ ذالک الکتاب میں الکتاب الف لام عہد خارجی مراد لے سکتے ہیں. الف لام عہد خارجی کے لیے لے لیں اور ذالک الکتاب سے سمجھے اشارہ اس کتاب کے طرف کریں جس کے نزول کے بارے میں تورات انجیل زبور میں پیشین گوئی کی گئی تھی. رسول آئے گا اور رسول کے ساتھ کیا آئے گی؟ کتاب بھی آئے گی. سمجھ رہے مولانا؟ تو چنانچہ تورات میں زبور میں انجیل میں یہ سب پیشین گوئیاں موجود تھی کہ حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کی بیٹے صاحبزادے ہیں ان کے نسل سے ایک جوان آئے گا جس کا نام ہوگا یاتی من بعد اسمہ احمد یا محمد، اور وہ خاتم النبیین بھی ہوگا اور اس کا ایک کتاب مضبوط قرآن مجید بھی ہوگا. سمجھ رہے؟ تو اس کا مشارہ لے تھوڑا سا وہ بعید کی طرف اشارہ کریں. یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا، یہ وہ کتاب ہے جس کے آنے کا اشارہ تورات و انجیل و زبور میں آیا تھا کہ لا کوئی. سمجھ رہے مولانا؟ ہدی مولانا یہ ہدن للمتقین، ہدن سے پہلے مقدر نکالو، ہوا ہدن ہوا کو مبتدا بناؤ، ہدن للمتقین کو اس کا خبر بناؤ. ہوا محذوف ہوگا مبتدا اور یہ ہدن للمتقین اس کے لیے خبر. سمجھ رہے ہو مولانا؟ ٹھیک ہے. اب یہاں تک تو ہم نے آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک. اب مولانا ذالک الکتاب نہیں بولو گے؟ ہر آدمی کے لیے ایک لڈو کا اعلان کر دوں پھر تو بولو گے نا. اس کے منہ میں جب لڈو ڈالیں گے نا یہ تو ہنستا ہی رہے گا. دیکھو ادھر دیکھو. ہاں ابھی بھی
پتہ ہے ابھی یہ بڑا زبردست زور سے ہنس رہا ہے، ہاں، حالانکہ صرف تبسم کر رہا ہے، وہ ضحک نہیں ہے، لیکن اس کی طبیعت و حالات کے مطابق گویا کہ ایک کہا کیوں کاکے نہیں لگائے گا؟ جب لڈو کا نام سنا ہوگا تو کیسے نہیں لگائے گا؟ اب بھی دیکھو دانت کبھی نظر نہیں آئے گا تمہیں، یہ بڑا بخیل انسان ہے یار، بیوی ہے اسی تو لیے۔ ایک صحابی تھا، وہ حراش ربعی، غالباً اس کا بخاری کی راوی ہے، وہ کبھی ہنستا نہیں تھا، کبھی نہیں ہنستا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا یار ایک دن تو ہنس کے ہمیں دکھاؤ، ہنستے نہیں ہو۔ اس نے کہا یار میں کس طرح ہنسوں؟ ابھی تک جس بندے کو معلوم نہ ہو کہ وہ جنت میں جائے گا یا وہ کس طرح ہنس سکتا ہے؟ ان کی تقویٰ دیکھو۔ حراش ربعی بخاری کی راوی کہتے ہیں جب وفات ہوا، انتقال ہوا، اس کو نہلایا گیا تو وہاں نہلانے کے حالت میں ہنس رہا۔ اب جو نہلانے والے تھے انہوں نے کہا یہ وہی شخص ہے اپنے حیات میں کبھی نہیں ہنسا، اب ہنس رہا ہے کہ اس کو اللہ نے کس کی خوشخبری دی ہے۔ لیکن اس ظالم کو تو ہم لڈو کی خوشخبری دے رہے ہیں تب بھی یہ ہاں چلو چلو، اب اگر ہم قسم کھائیں کہ اس کو ہم نے ہنسایا ہے، ہم حانف درویش، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، وہ جب ہنستا ہے تو مجھے جٹ پٹ مارکیٹ کی چٹنیاں یاد آ جاتے ہیں، سمجھ رہے مولانا؟ جٹ پٹ مارکیٹ کی چٹنیاں۔ چلو مولانا، تو لا ریبا لا ریبا۔ اب مولانا میں نے محکم کی مثال آپ کو بتایا، مشابہ کی مثال کیا تھا؟ الف لام میم وغیرہ، اور ایک دوسرا مثال بھی ید اللہ وجہ اللہ، یہ بھی متشابہ۔ اب الف لام تو ان متشابہات میں سے جس کا نہ معنی معلوم ہے نہ، ید اللہ وجہ اللہ کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ کما یلیق بہ۔ اب آئیے لا ریب فی، اس قرآن پہ مولانا کوئی شک ہو؟ اب قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ لا شک، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ہزاروں کافر کفار بھی دین قرآن پہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن تو دعویٰ کر رہا ہے کہ لا، اور ہم کتنے ریپ کرنے والے کافروں کو دیکھ رہے ہیں، بے حساب ہے ریپ کر رہے ہیں۔ یہ تو قرآن کا دعویٰ ٹوٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ لا ریب۔ مولانا کیا کر رہے ہیں؟ سونا چاہتے ہیں؟ نہیں تجھ سے کہہ رہا نہیں، یہ تو شریف بندہ، تو ادھر دیکھو، پھر بھی اس طرف دیکھو۔ مولانا وہ چور وہ ہے جس کے داڑھی میں تنکا ہو وہ وہی چور۔ کبھی مولانا یوں کبھی کیا تک گئے، آرام حوصلہ بیٹا، جب تک ایک بزرگ کا قول ہے، کہا جب تک کہ طالب علم کے کمر میں پڑھنے کی وجہ سے درد پیدا نہ ہو اس پڑھائی کا مزہ طلبہ کو محسوس، ہاں اس کے لیے برداشت کرنا پڑے گا۔ بھوک امام بخاری جیسا شخص مہینوں انہوں نے سالن نہیں دیکھا، روٹی نہیں دیکھی، درخت کے گھاس کھاتے۔ ہمت پیدا کرو اپنے اندر، ہمت، جرأت، یعنی شدت و شدائد کے ساتھ 10 پنجہ لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ 10 پنجہ۔ صرف نرم کیک کے پیچھے نہ بھاگو، لڈو کے پیچھے ملا لڈو نہ بنو، ملا لڈو نہ بنو۔ ہاں اپنے اندر سختی پیدا کرو،
پسینہ آ جائے، آنے دو، قرآن کے لیے ہے، پیر میں درد ہو، ہونے دو، قرآن کے لیے۔ ایک دن شاید میرے قبر کی عذاب اسی درد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کر دے اس کو، ضرورت پیدا کرو۔ فرمایا لا ریب فی، یہ میرا وہ مقدس آسمانی قرآن ہے، لوگو اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش لا ریب فی ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ورنہ ان دو لفظوں کو ذرا پھر بس کر دیں گے۔ اب میں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ لا ریب، حالانکہ ریب کرنے کفار بہت سارے آ گئے۔ ورنہ اس کا ایک جواب یہ لکھو کہ قرآن میں ریب نہیں ہے، جو ریب کرتے ہیں ان کے دماغوں میں خلل و ریب موجود ہے، ان کے قرآن میں کوئی۔ مولانا آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی پیلیا کی بیماری میں مبتلا ہو، وہ ایک پیلیا ہوتا ہے خطرناک، وہ سب سے پہلے آپ کی منہ کی ذائقہ کو کیا کرتا ہے؟ یہ جو کورونا آیا تھا نا، کورونا کا ایک علامت یہ تھا کہ یہ منہ کے ذائقے کو، اب پیلیا کے بیمار کو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ چکھائیں گے، اصل اس کے منہ میں مٹھاس، اب وہ منہ بنا کے کہے گا جاؤ مولوی صاحب تمہارا اصل مزیدار نہیں ہے، اس میں کوئی ذائقہ۔ اب مجھے بتاؤ یہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولو غلط ہے، کیونکہ یہ خود یہ بیمار ہے۔ تو ریب کرنے والے کا اپنا دماغ خراب ہے، قرآن میں کوئی ریب و شک۔ اب سمجھ گئے؟ یہ جو مولانا کاڑا ہوگا، کاڑا آدمی کو ایک چیز چار نظر آئے گا، ایک چیز تو چیز تو ایک ہے، لیکن اس کی آنکھ چونکہ خراب ہے وہ کتنا بنائے گا اس کو؟ اب اس چیز میں کمی ہے یا اس کی آنکھوں میں کمی ہے؟ تو جو اعتراض قرآن پہ کرتا ہے اس کے دماغ میں خلل ہے، قرآن میں کوئی خلل، یہ اس کا جواب لا ریب فی۔ اور مولانا لا ریب فی ذالک الکتاب، لا، یہ ذالک الکتاب کو مبتدا بناؤ، کیا بناؤ گے؟ لا ریب فی کو جملہ معترضہ بناؤ، کیا بناؤ؟ اور یہ لا ریب فی جملہ معترضہ بھی ہو، برائے تاکید کے لیے بھی ہے۔ کس کے لیے بھی ہے؟ ذالک الکتاب مبتدا ہوا، لا ریب فی جملہ معترضہ بن گیا، اب رہ گیا لفظ ہدی، یہ ہدی للمتقین کو اس مبتدا کے لیے کیا بناؤ؟ خبر بناؤ، کیا بناؤ؟ ترجمہ کیسا کرو گے؟ مولانا یہ زبردست توجیہ ہے، یہ وہ توجیہ ہے جس کو مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے پسند فرمایا، جس کو مولانا ہمارے استاذوں کے استاد الاساتذہ، مولانا جاجوری کا استاد، مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا استاد، پنجپیری صاحب کا استاد، یہ توجیہ اس نے پسند فرمایا یہاں پہ ذالک الکتاب کو مبتدا بناؤ، لا ریب فی جملہ معترضہ برائے تاکید بن جائے، ہدی للمتقین کو اس کو مولانا خبر بناؤ، اور ترجمہ اس طرح کرو، بے شک یہ قرآن، بے شک یہ لا ریب ہدی یہ قرآن، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، بے شک یہ قرآن ہدی، یہ ڈرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ اب مولانا اس ترکیب سے جب ترجمہ اس طرح کرو گے تو پھر نہ کوئی اعتراض پیش آ جائے گا،
نہ کوئی مقدر نکالنا پڑے گا. سمجھے کہ ہاں پھر یہ کیا ہوا، یہ کیا قرآن ہے جو متقین کے لیے تو ہدایت ہے لیکن کفار کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ اعتراض پھر کرنا نہیں پڑے گا. اچھا پھر یہ اعتراض بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ کتاب کہتا ہے لا ریب فی، اور ریب کفار کر رہے ہیں. تو اس ترکیب سے کون سا کہ یہ ذالک الکتاب کیا بن جائے مبتدا، لا ریب فی جملہ معترضہ برائے تاکید، سمجھے، اور ہدی للمتقین اس کا کیا بن جائے خبر. تو مولانا ترجمہ یہ ہوگا یہ وہ کتاب ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہدایت. تو پھر سارے اعتراضوں کا دروازہ بڑا آرام سے ترجمہ سمجھ رہے ہیں مولانا. کسی لفظ کو مقدر ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور ادھر ادھر بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. آج تمہارا درس یہیں پر ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بما لہا وما علیہا. کل انشاءاللہ